अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। खाला सुरैया लंगड़ी दुल्हन ब्याह कर ले आईं। खबर थी कि आग जो सारे में फैली थी। हर बच्चा बड़ा बूढ़ा सुन गुन लेने की कोशिशों में था। जिसने भी सुना मुंह में उंगलियां दाबे खाला सुरैया के घर की तरफ चल पड़ा। औरतों का एक जमे गफीर था जो खाला सुरैया के घर में धरना मारे बैठा था, मगर वो भी एक काइयां थी। किसी को भी दुल्हन का मुंह देखने नहीं दिया और मोहल्ले की वेली औरतें थी कि उठने का नाम नहीं ले रही थी। लगे हाथों मोहल्ले की एक नाइन ने खाला सुरैया को ऐसा ताना मारा कि मानो दुखती रग छेड़ दी। बस फिर ठीक 1.5 घंटे बाद खाला सुरैया का सब्र जवाब ही दे गया और उन्हें दुल्हन की बजाय अपनी 2 धारी जुबान की रुनुमाई करानी पड़ गई। और फिर जो मुगलजात का सुनामी उनके मुंह से निकला उसने सारी औरतों को बच्चों समेत घर से उठाकर गली में दे मारा। खाला सुरैया ने सुकून से दरवाज़ा बंद किया और मुड़कर 3-4 औरतों के पास आ बैठी, जिन्होंने हमेशा खाला सुरैया के मामलात में टांग अड़ाने से एतराज़ बरता था। बाहर गली में उनकी इस हरकत की वजह से क्या हंगामा बरपा था, उन्हें बिल्कुल परेशानी नहीं थी। खाला सुरैया मोहल्ला बागबानपुरा के मकान नंबर 3 की एक दिलचस्प मकीन थी। वो सारे मोहल्ले की खाला थी, चाहे छोटा या बड़ा, चूड़ा हो या चुमार, दूध वाला हो या कोई दुकानदार, उन्हें खुद को खाला कहलवाना ही पसंद था। 4 बच्चों का बचपना अभी गया भी ना था कि खाला सुरैया पे बहुत बड़ी इफ्ताद आन पड़ी थी। शोहर ट्रैफिक हादसे में दोनों टांगे तुड़वा बैठे, जिनको इलाज की गर्ज से काटना पड़ा। तब से शोहर बेकार थे और खाला घर बाहर संभाले बैठी थी। अच्छे इलाके में चंद दुकानें थीं जिनका किराया आता और खर्च चलता। बस तब से सुरैया भी खाला सुरैया बन गई। कह कह कर सबके मुंह से जबरदस्ती खाला कहलवाया और जवानी को निभाया, अच्छों के साथ अच्छी और बुरों के साथ रच के बुरी। खास तौर पे खाला सुरैया की जुबान के जौहर उस वक्त खुल के सामने आते जब कोई मोहल्लेदार उनके घर की सुनगुन लेने की कोशिश करता। तब खाला की जुबान 2 धारी तलवार बन जाती, जिससे वो अगले का तिया पांचा कर देती। औलाद में 4 बेटे ही थे, इसलिए ठुस्से से रहती। दिल की बुरी ना थी, मगर जमाने के सर्दो गर्म ने खुदगर्जी को तबीयत का हिस्सा बना डाला था। अपना काम किसी न किसी बहाने निकलवाने में माहिर हो चुकी थी। मोहल्लेदार शरीफ लोग थे, इज्जत करते थे, सो जिससे जिस कदर बन पड़ता खाला का साथ देता। यूं जैसे तैसे बच्चों का बचपना, खाला की जवानी और उनके शोहर की माजूरी एक साथ बीत गई। खावन की मौत के बाद कम से कम उन्हें यह फिक्र नहीं थी कि बच्चे कैसे पलेंगे, क्योंकि चारों बेटे हुनरमंद थे और कमाते थे। कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी गए, सो अब रावी खाला के लिए चैन ही चैन लिखता था। अब फिक्र थी तो बस बहुएं लाने की। बेटे शक्ल सूरत के अच्छे थे, सो रिश्ता मिलने की फिक्र ना थी। असल फिक्र तो ये थी कि खाला सुरैया ने किसी से भी रिश्ते की बाबत बात न की। मोहल्ले की कई औरतें जो इस तरह के कामों में उछल उछल के पड़ती थी, बेचैन सी और बेकरार खाला के घर के कई चक्कर काटती कि कब वो किस से रिश्ते के बारे में पूछे, मगर खाला ने बहू ढूंढो मुहिम किसी को न सौंपी। फिर ये भी हुआ कि दुनिया ने चांद चढ़ता देख ही लिया। खाला सुरैया ने चुप चुपाते अपने बड़े बेटे जुल्करनैन का रिश्ता मोहल्ले की ही एक शरीफुन नफ्स और पढ़ी लिखी लड़की से तय किया और 2 दिन के वक्फे से निकाह पढ़वा दिया। रुखसती 8 माह के वक्फे से मांगी। मोहल्ले की नाम ने हाथ बचोलने दीदे फाड़े पांव पसारे अपने घरों में बैठी रह गई। लड़की का नाम सबा था। वालिदैन भी सीधे साधे और अच्छे लोग थे। जिस दिन खाला सुरैया ने अपने बेटे जुल्करनैन का निकाह किया, सारा मोहल्ला मीठे चावलों की देगों पे आ बैठा। खाला ने भी खूब मोहल्ले वालों के दिल ठंडे किए, रज रज के उन पे देगे लुटाई। और फिर जुल्करनैन के निकाह को अभी हफ्ता ही गुजरा था कि सुनने में आया सबा यानी खाला सुरैया की बड़ी बहू बीमार है। दाएं टांग में रान के नीचे छोटा सा फोड़ा निकला था, जिसकी तकलीफ ने उठना बैठना 2 भर कर रखा था। अब तो बुखार भी चढ़ता था। खाला सुरैया खुद अपनी होने वाली बहू को साथ लिए डॉक्टरों के पास मारी मारी फिरी, मगर आराम आकर न दिया।
फोड़े ने नासूर की शक्ल इख्तियार कर ली। हर दूसरे दिन का खेल बन गया था डॉक्टरों से चीरा लगवाना। 2 दिन जरा अफाका होता, फिर वही तकलीफ। अब तो मोहल्ले की औरतों में भी खुलबली मच गई। ताली पे ताली मारती और कमर मटका के कहती, ये निकाह टूटे ही टूटे। लड़की वालों की नींदें हराम और सुकून गारत किए दे रही थी ये सब बातें। खाला सुरैया सर्दो सपाट चेहरा लिए हवाओं के रुख को समझ रही थी, मगर मुझसे कुछ न बोली। जुल्करनैन भी रोज शाम को माँ के घुटने से घुटना जोड़े बैठता, इस आस में कि माँ अब इस रिश्ते के हवाले से क्या फैसला करती है। उसे सबा से कुछ उनसियत सी हो गई थी। आखिर निकाह का रिश्ता था, लेकिन दूसरी तरफ माँ की मोहब्बत थी। जैसा माँ कहती वो यकीनन वैसा ही करता, मगर एक फांस थी जो निकाले से न निकलती। कल शाम ही खाला सुरैया सबा के यहाँ से होकर आई थी और उसके बारे में बहुत फिक्रमंद थी। सबा की टांग का जख्म खुश्क तो हो गया था, मगर उसकी टांग का गोश्त जख्म के आसपास से सुकड़ के इकट्ठा हो गया था, जिससे चाल में वाज़ेह लंगड़ाहट आ गई। यहाँ तक तो था सो था, मगर असल मसला यह था कि वो चारपाई की होके रह गई। 2 कदम भी चलती तो खुश्क जख्म रसने लगता। डॉक्टरों के बकौल ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट ही थी, जो शायद उसके नासूर को मुस्तकिल ठीक कर देता, और उसे सही होने में कितना वक्त लगता ये तो रब ही जानता था। मगर खाला सुरैया के बेटे जुल्करनैन का घोड़ी चढ़ने का प्रोग्राम खटाई में पड़ गया था। लोगों की जुबानें उनके दहानों से बाहर लटक रही थी और खाला सुरैया का चेहरा किसी पत्थर की तरह साकत। उनके दिलो दिमाग में क्या उखाड़ पछाड़ चल रही थी, इससे तो उनकी परछाइयां भी वाकिफ न थी। घर में किसी को क्या खबर होती। मोहल्ले वालों ने भी कुरेदना छोड़ दिया कि वो जानते थे खाला सुरैया जैसी अथड़ी घोड़ी बीमारी की पोट को खुद पे लाद के कभी घर नहीं लाएगी। सब औरतें घरों में बैठी तानों के निश्तर पल्लुओं में बांधे तैयार थीं। जैसे ही ये रिश्ता टूटता, ये सारा टोला लड़की वालों का सगा बनकर खाला सुरैया को दरवाजा पीटता नजर आता। बस बिल्ली थैले से बाहर आने की देर थी। और फिर एक दिन बिल्ली थैले से बाहर क्या, कट्टा बाहर आ गया। सुबह सारा मोहल्ला खाला सुरैया के घर को मुंह उठाए हैरत से तक रहा था। ये भी अजीब मुअम्मा था। पूरा घर शादी में की जाने वाली लाइटिंग से सजा हुआ था। हैरत सी हैरत थी कि रातों रात किस जिन ने ये काम किया। ना कोई खटका ना रोला। कुछ औरतों ने फटाफट अपने बच्चे बगल में दबाए और पहुंच गई लड़की वालों की तरफ। आखिर एक ही तो मोहल्ला था, पर वहां तो आसार ही कुछ न थे। सबा के वालिदैन परेशान सहन में बैठे थे कि मोहल्ले की कोई तेज गाम उन तक पहुंच गई। तकलीफ और दुख से सारे घर वालों के चेहरे चटकने लगे। सबा अंदर कमरे में चारपाई पे लेटी खून के आंसू रो रही थी। खाला सुरैया कुछ तो कहती, यूं अचानक धचका तो न लगता। आखिर वो भी जुल्करनैन की मनकूहा थी। उफ, किस चाहत से जुल्करनैन को जुल्फी कहा करती थी। ये सब गारत हो गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि खाला सुरैया तमाम घरों में वलीमे का न्योता दे गई। बारात का ये कह के टाल दिया कि लड़की वालों को ज्यादा मेहमानदारी रवा नहीं। फिर उधर दोपहर ढली। दूसरी तरफ खाला ने बुरका सर पे रखा, अपने खास जोड़े पे नजर डाली और निक सिक से तैयार जुल्करनैन की बांह पकड़ी। बाकी तीनों बेटों को आंख का इशारा बहुत था। तीनों ने कंधे से कंधा जोड़ा, चौखट पार की और यूं ये 5 नफूस पे मुश्तमिल बारात खामोशी से रवाना हुई। रास्ते में जिसने देखा घर इतला देने भागा। थोड़ी देर में घरों के दरवाजे बजना शुरू हो गए थे, मगर खाला सुरैया सबसे बेनियाज अपने 4 काके थामे खुरामा चलती हुई एक घर के थड़े पे आके खड़ी हो चुकी थी। पीछे आने वाले टोले को देखकर खाला ने शान से अब्रू उचकाए और धाड़ से लकड़ी का खस्ता दरवाजा बजाया और झट दहलीज फलांगे अपने टब्बर समेत अंदर चली गई। छोटे से सहन में सबा का भाई और बाप सर निहौड़ाए बैठे थे। सबा की माँ और छोटी बहन उसकी मंजी कमरे से निकालकर बरामदे में घसीट रही थी, जिस पे सबा बदस्तूर लेटी हुई थी। अब जो सामने तन के खड़ी खाला सुरैया और उसके 4 अदद डशकरों में नजर पड़ी तो झट पाइती पे पड़े गोला बने खेज को सबा के मुंह पे दे मारा, जिसके नीचे मज़हका खेज अंदाज में खुला सबा का मुंह छुप गया था, जो न जाने हैरत से खुला था या खुशी से। उसका बाप और भाई भी अपनी जगह बुत बने खड़े थे। परेशानी में अभी तक किसी ने बैठने को भी ना कहा। तभी अचानक सबा की माँ को ख्याल आया और लपक कर खाला की तरफ बढ़ी।
مگر خالہ نے بیٹھنے کی بجائے اپنے چھوٹے بیٹے کے ہاتھ سے سفید لفافہ پکڑا، اسے کھول کر اندر سے زردہ لال دوپٹہ نکالا اور صبا کی چارپائی کا رخ کیا، جہاں صبا بیچاری نے مارے شرم کے ابھی تک کھیس سے منہ بھی باہر نہ نکالا تھا۔ خالہ نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے کھیس ہٹایا، سہارے سے بٹھایا اور جھٹ وہ لال دوپٹہ اپنی بہو کے سر پہ دے دیا۔ وہ پورے جذبات سے کس کس کے 2-4 جبھیاں ڈالی اور منہ ماتھا چوم کر پرے ہو گئی۔ اتنے میں خالہ سریا کا سب سے چھوٹا بیٹا ابو بکر ساتھ لائی مٹھائی کی ٹوکری کھول کر سب کے منہ میٹھے کرانے لگا۔ صبا کے ماں باپ تشکر کے مارے آنکھیں میچے رو رہے تھے۔ سب سمجھ میں آ گیا تھا، اب کوئی غلط فہمی نہ تھی۔ اتنے دنوں سے چھائے بدگمانی کے بادل چھٹے تو خوشیوں کی جھلملاتی کرنوں نے سب کے چہروں کو آفتاب کر دیا۔ پر اگلا منظر اس سے بھی زیادہ عجیب تھا جب خالہ سریا کی تیز اور اونچی آواز کی گونج سنائی دی۔ چلو بے منڈو چلو، چل ابو بکر، آجا پتر عثمان، عبداللہ، تم دونوں بھی آسے پاسے سے پکڑ لو، چلو منجی پکڑو اور چلو گھر کو، شاباش، مغرب سے پہلے پہلے دیگے بھی پکوانا ہے۔ ذوالقرنین کو چھوڑ باقی تینوں جھٹ آگے بڑھے اور چارپائی یوں ہوا میں اونچی کی جیسے اوپر کوئی بیٹھا نہ ہو، اور پھر بیماری نے صبا بیچاری کا وزن بھی کافی کم کر دیا تھا۔ مگر خالہ سریا ایسے کیسے بچی رخصت کر دے، نہ جوڑا نہ لتا، نہ لیا نہ دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ صبا کی ماں پریشان اور عاجز ہو کر گھگھیائی کہ آخر کو بیٹی کا نکاح تو ہو چکا تھا، حق تھا ان لوگوں کا، فٹے حال ابھی بھی تجھے انتظار کرنا ہے؟ پاگلے، پورا محلہ خالہ سریا کے دوالے ہوا پھر رہا ہے کہ یہ نہ بیاہے گی اب صبا کو۔ بیچاری کے ساتھ عجیب جو روگ لگ گیا، تو ابھی جوڑے ٹانگنے کی فکر میں ہے۔ مگر خالہ سریا کو ابھی تو جانتی نہیں۔ سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے خالہ سریا نے کرسی سنبھالی، یعنی ابھی انہیں لمبی بات کرنا تھی۔ میں مر سکتی ہوں پر زبان سے نہیں پھر سکتی۔ کیا ہے جو اللہ نے مجھے بیٹی نہ دی؟ میں خود بھی تو کسی کی بیٹی تھی نا، کیا میں نہیں سمجھوں گی تیرا دکھ؟ اور بیماری تو بادشاہوں کو بھی گھیر لیتی ہے، ہم تو پھر فقیر ہیں۔ اب اگر میری بیٹی کی قسمت میں صحت ہے تو وہ اسے میرے ہی گھر ملے گی، اور اگر اس بیماری کے ہاتھوں خاری لکھی ہے، خدا نہ خواستہ، تو وہ بھی ذوالقرنین اور یہ دونوں اکٹھے جھیلیں گے، ہم خود علاج کرائیں گے اس کا، باقی جو میرے اللہ کو منظور۔ خالہ نے اپنی بات ختم کرتے ہی کرسی چھوڑی اور سر پہ ٹکے برقے کو سیٹ کیا، پھر اجازت طلب نظروں سے صبا کے ماں باپ کو دیکھا جو مسلسل شکرانے کے آنسو بہا رہے تھے۔ ادھر چارپائی پہ ٹنگی صبا کی سسکیوں کا آلاپ جاری تھا۔ دونوں نے آگے بڑھ کر صبا کو الوداعی پیار دیا، جس کی چارپائی کو اس کے دیوروں نے ان کی مشکل آسان کرنے کے لیے نیچے رکھ دیا تھا تاکہ وہ آرام سے اپنی بیٹی کا سر اپنی پہنچ میں کر سکیں۔ خالہ سریا نے آگے بڑھ کر صبا کو اسی کھیس سے اچھی طرح لپیٹا جو اس کی چارپائی پہ اول وقت سے دھرا تھا، یوں اس کا بال بال اس کھیس میں چھپ گیا، اور پھر خالہ نے اپنے بیٹے ذوالقرنین کو ٹہوکا دیا کہ اٹھ کر اس نکی جہی جانچ یعنی چھوٹی سی بارات کے آگے لگے۔ وہ تابع دار اور فرما بردار ایک نظر اپنی چارپائی والی دلہن پہ ڈال کر دروازے کے پاس آ لگا۔ باقی سب گلے ملنے میں مصروف ہوئے تو ذوالقرنین نے باہر جھانک کر حالات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی پل ہراساں ہو کے واپس اندر مڑا۔ نکی جئی جانچ یعنی چھوٹی سی بارات کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور چارپائی کا اگلا پایا پکڑے ابو بکر اور باقی دونوں بھائیوں کے قریب آ کے سرگوشی میں کہا، جان نثارو، فارمولہ نمبر ناصب آج، یعنی بھاگو دوڑو۔ تینوں نے اس بات میں سر ہلایا اور چارپائی کو سر پہ اٹھایا، خالہ سریا کو آگے لگایا، ذوالقرنین نے بیوی کا مکھڑا چھپایا۔ پھر جیسے ہی خالہ سریا نے سر باہر نکالا، پورا محلہ ماجرا معلوم کرنے کو اندر امڑ آیا، مگر خالہ کے شیروں نے زوردار نعرہ لگایا اور پھر خود کو سنڈریلا کی بگھی کے گھوڑے کھوتے سمجھتے ہوئے یوں دوڑ لگائی کہ اگر ذوالقرنین پیچھے بھاگا نہ آ رہا ہوتا تو وہ یقیناً اندھوں کی طرح محلہ پار کر گئے ہوتے۔ ابھی وہ 2 گھر آگے نکل کر ہی گئے تھے۔ بیچاری صبا پہلے ہی جھٹکے پہ جو چت لیٹی تو ابھی تک اسی پوزیشن میں تھی۔ نامعلوم کھیس کے اندر مسکین کا کیا حشر تھا۔ ذوالقرنین نے فٹافٹ دروازہ کھولا اور بھائیوں عرف جان نثاروں کو جلدی سے اندر کے کمرے میں چارپائی لے کر جانے کو کہا۔
اور خود یہ سوچ کر کہ اماں تو ابھی محلے والوں کے نرگے میں پھنسی سوال جواب کر رہی ہوگی، مڑ کر دروازہ بند کرنے ہی والا تھا کہ خالہ سریا کا چہرہ نمودار ہوا اور پیچھے پیچھے باقی سارا محلہ بھی باراتی بن کے ان کے وسیع و عریض صحن میں آ گھسا تھا۔ پھر کیا تھا، کان پڑی پکار سنائی نہ دیتی۔ ابھی مزید عورتیں آ رہی تھیں جنہیں خبر دیر سے ہوئی۔ اب دیر سے آنے والی عورتیں کوئک سروس والی عورتوں کو کینہ تور نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ اس وقت خالہ سریا کا صبر و برداشت دیکھنے والا تھا۔ وہ بڑے تحمل سے سب کے سوال نمٹا رہی تھی اور عورتوں کا سیاپا یہ تھا کہ انہیں کچھ بھی مرچ مسالے دار خبر نہیں مل پا رہی تھی، اس لیے مختلف زاویوں سے خالہ کی اس قربانی کا پوسٹ مارٹم جاری تھا۔ آخر ایک نائم بولی اور ستھرا بولی کہ خالہ سریا نے لگتا ہے کوئی جائیداد نام کروائی ہے یا صبا کے بھائی باپ کی چلتی ہوئی دکان۔ بس اتنا سننا تھا کہ خالہ سریا جیسی عورت کے لیے قیامت تھا۔ آستینیں اونچی کی اور روح تک جھنجھوڑ دینے والی گالیاں نکالی کہ پل کے پل میں تمام عورتیں چوکھٹ سے باہر، سوائے چند کے جنہیں محلے کی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن ان کی عمر بھی اب قبرستان سے دلچسپی رکھنے والی تھی۔ انہی میں سے ایک نے اٹھ کر خالہ کو پانی پلایا اور ٹھنڈا کیا، مگر خالہ نے 2 گھونٹ پانی پی کر گلاس پرے کر دیا اور پھر جو روئیں تو چاروں بیٹے بھی پریشان ہو کے ماں کے پاس آ بیٹھے، جھٹ ماں کو گھیرے میں لیا اور لگے ہاتھ پیر دبانے۔ ذرا دیر کو چپ ہوئی تو پاس بیٹھی اماں رشیدہ کو دیکھا جو عمر رسیدہ اور تجربہ کار عورت تھی، 80 کے پیٹے میں تھی پر حواس سلامت تھے۔ خالہ سریا کے میکے اور سسرال کے تمام افراد کو ذاتی طور پہ جانتی تھی۔ کیوں اماں رشیدہ، تم تو میرے پچھلوں سے بھی واقف ہو نا؟ خالہ رشیدہ نے ٹھنڈا حکا بھر کر اس بات میں سر ہلایا۔ جان گئی تھی کہ اب سریا کس کا حوالہ دینے والی تھی۔ اماں، تجھے طاہرہ یاد ہے؟ میری بڑی بہن کیسی الڑ اور سونی تھی، چٹی دودھ تھی، یہ پا کے تو ڈیلے تھے۔ خالہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر جیسے آنکھوں کا وزن کیا تھا۔ 11 سال کی نکاحی گئی تھی میرے خالہ زاد سے، ادھر 15واں سال چڑھا، موئی چیچک نے آ لیا، مرتے مرتے بچی تھی، کاش مر جاتی۔ اس وقت چہرہ ٹویوں ٹبوں سے بھر گیا بیچاری کا، مگر ایک چہرہ ہی تو خراب ہوا تھا بیچاری کا۔ مقدر بھی لے ڈوبا، بڑا علاج کرایا، جہاں تک بوڑھے ماں پیو کر سکے انہوں نے کیا۔ 2 ہی تو ہم بہنیں تھیں، نہ کوئی بھائی جو بازو بنتا۔ 3 سال تک ماں باپ نے نہ دن دیکھا نہ رات، بس بھاگ دوڑ میں ہی لگے رہے، مگر سوئے مقدر نہ جاگے۔ خالہ سریا دیوار کو تکتی ارد گرد سے بالکل بیگانہ اپنی ماں جائی کا دکھ بتا رہی تھی۔ باقی سب دم سادے سن رہے تھے کہ اماں رشیدہ کے علاوہ باقی سب کے لیے یہ کہانی نئی تھی۔ پھر ہمارے محلے میں بھی ایک ایسا ہی دن چڑھا۔ صبح سویرا ہمارے محلے کا اللہ دیتا حلوائی بھاگا بھاگا آیا میرے ابے کے پاس کہ تمہارے ہونے والے جوائی کے گھر سے مٹھائی کا لمبا چوڑا آرڈر ملا ہے جو عصر تک انہیں تیار کر کے دینا ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ مٹھائی ادھر کو ہی آنی ہے، کیونکہ لڑکے کا چھوٹا بھرا کہہ گیا ہے چاچا مٹھائی دکان پہ رکھ لینا، ہمیں بارات لے کر خالہ جمیلہ یعنی میری ماں کے محلے میں ہی آنا ہے، یعنی بھلیا لوگ کا وہ لوگ تیری دھی بیاہنے آ رہے ہیں پر تجھے اطلاع دیے بغیر، تاکہ اتنے سالوں کی کدورت جھٹکے سے ختم ہو جائے۔ آخر کو ہمیں دھڑکا بھی تو بڑا تھا نا طاہرہ کی بیماری کے بعد سے۔ بس تو بھی تیاری پکڑ، اپنی طرف سے ماڑی موٹی رخصتی کر کے بوجھ اتار، جس طرح وہ تجھے حیران کرے ویسے ہی تو انہیں چونکا دینا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ اللہ دیتا حلوائی صافہ جھاڑ کے اٹھتے ہوئے بولا۔ بس جی پھر کیا تھا، مچ گئی سارے محلے میں ہڑبونک۔ وہ تھرتھلی مچی کہ اس بھاگ دوڑ میں اماں ابا آپس میں ہی ٹکراتے پھرتے تھے۔ فٹافٹ پیٹیاں بکسے کھولے اور بند کیے گئے، ضرورت کا سامان چیک کر کے تسلی کی گئی۔ سر دست اماں کا شادی کا لال زرتا دوپٹہ پڑا تھا جسے آپا طاہرہ نے اپنے نئے نکور جوڑے کے اوپر ہی اوڑھ لیا۔ اس کا چیچک زدہ چہرہ جیسے دہکتا انار بن گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ کیا سے کیا لگنے لگی تھی۔ میں بھی کپڑے بدلے کچن میں گھسی متنجن بنانے کی تیاری کرنے لگی کہ اس وقت جلدی میں یہی بن سکتا تھا۔ ہلکا بھلکا سب کچھ تیار تھا۔ اماں ابا خوشی کے مارے ایک دوسرے کو دیکھ کر بلا وجہ ہنس رہے تھے۔ اماں بار بار اپنی چھوٹی بہن کو تصور میں شریر نہ ہو تو کہہ کے کھلکھلا دیتی کہ اسی بہن کے بیٹے سے تو طاہرہ نکاحی گئی تھی۔ اماں کے 2 اوپر تلے کے بچے پیدا ہوئے اور ہو کر مر گئے،
اور بچی تو ہم 2 بہنیں، اس لیے طاہرہ کا جوڑ بن گیا خالہ کے بیٹے سے، کیونکہ عمر میں وہ طاہرہ سے 3 سال بڑا تھا۔ صبح سے دوپہر ہوئی اور پھر مغرب، جس وقت گلی کے نکڑ پہ پٹاخے پھوٹنے کی آواز سنائی دی، ہم چاروں جی جو اب انتظار کر کے اوبنے لگے تھے جیسے پھر سے جی اٹھے۔ آپا جھٹ لپک کے اندر کمرے کی طرف بھاگی اور اماں سرسوں کے تیل کی شیشی لینے چلی گئی، اور رہ گئے میں اور ابا تو ہم دونوں بھی بے چین اور بے قرار دروازے کے پاس چکر لگانے لگے۔ باہر پٹاخے پھوٹ رہے تھے، لوگوں کی بھگدڑ مچ رہی تھی، کہکہوں اور ہنسی کی آواز میں اپنوں کی آوازیں یقین دلایا تھا کہ بس خوشی اب چند ساعتوں کی دوری پہ ہے۔ کسی وقت چھوٹی خالہ کی چہکتی آواز کان میں پڑتی تو ہمارے چہرے خوشی سے چمکنے لگتے۔ ابا بس ہلکے سے کھٹکے کا منتظر تھا، وہ پہلی دستک جو دروازے پہ پڑتی اور بس ابا لمحے کے 1000ویں حصے میں دروازہ کھول دیتا اور اس کی روگی بیٹی کی خوشیاں سیلابی ریلے کی صورت ان کے چھوٹے سے ذہن میں بہتی نظر آتی۔ مگر کھڑے کھڑے پاؤں شل ہو گئے۔ گھر سے باہر صرف بچوں کا شور سنائی دینے لگا۔ حیرت تھی کہ ابھی تک باراتیوں نے ان کا دروازہ نہیں بجایا تھا۔ اماں تو کب سے کہہ رہی تھی۔ دروازے پہ دستک کے انتظار میں ابا ٹالتا رہا۔ مجھ سے آپا کا کمرے کی تاریکی سے جھانکتا بجھا ہوا چہرہ نہ دیکھا گیا اور میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، پر کاش میں ایسا نہ کرتی۔ اماں کھڑے قدموں سے صحن میں گری تھی۔ ابا نے بھی دروازے کا خستہ پٹ تھام لیا اور آپا، میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے کمرے میں صرف اندھیرا دکھائی دیا، اس کے نصیبوں کا اندھیرا۔ بارات آئی تھی، بڑی شان سے آئی تھی، آپا کے شوہر کی ہی آئی تھی، پر آپا کے لیے نہیں بلکہ سامنے، ہمارے بالکل سامنے والے گھر کی زکیہ کے لیے۔ اف، کیسا اوچھا وار کیا تھا خالہ نے، نہ طلاق دی اور نہ ہی بیاہ۔ پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ خالہ نے آ لیا ہم سے، بس مرے کو مارے شاہ مدار والا حساب تھا۔ نہ زکیہ کے گھر والوں کو شرم آئی لڑکی دیتے، نہ خالہ کو غیرت۔ عجیب پتھر دل تھے، کہیں دور سے لے لیتے رشتہ، کمی تو نہ تھی۔ سامنے کھڑے ہو کر منہ پہ تھوک دیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا کہ میرے کانوں میں زکیہ کی رخصتی کی آواز پڑی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم لوگوں میں سے کسی پہ بھی ان کی نظر پڑے۔ بند دروازے کے پیچھے تو ہمیں اب رونا ہی تھا، پر سامنا کر کے کیوں اپنا ہی پیٹ ننگا کرتے۔ میں جلدی سے پلٹ کر اماں کو نظر انداز کرتی آپا کے کمرے کی طرف گئی۔ اندر اندھیرا تھا، اسی اندھیرے میں آپا کی آواز سنائی دی، سوریا مجھے مت بلانا، میں سو رہی ہوں۔ اماں ابا سے کہہ حوصلہ رکھیں، تو بہت بڑا ہے، ابھی سے ہمت نہ ہارے۔ اور میں چپ چاپ پلٹ گئی۔ کاش میں آپا کے پاس جاتی، اس کی دل جوئی کرتی، پر میں اماں کے رونے کی آواز سن کے صحن میں آ گئی۔ پھر میں تھی، اماں اور ابا تھے، اور ہمارے بے حساب آنسو جو ہمیں اگلے دن تک بہانا پڑے۔ صبح فجر کے وقت طاہرہ مر گئی۔ اماں نے دیکھا تھا اسے آخری ہچکی لیتے، پر جوان بیٹی کی حالت دیکھتی ایسی پتھر ہوئی کہ دہلیز پہ ہی ڈھہ گئی۔ آگے بڑھ کے اس کا سر اپنی گود میں نہ لے سکی۔ چلو اس کی تکلیف تو کم نہ ہوئی، پر گھوپ سناٹے میں خالہ سوریا کی سسکیوں کی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی۔ صبا نہ جانے کس طرح گھسٹتی خالہ کے پاس آ بیٹھی تھی اور اب گوڑے پہ سر رکھے زاروں قطار رو رہی تھی۔ چاروں لڑکے یوں دکھی تھے جیسے کہ خالہ طاہرہ آج ہی قبر میں اتری ہو۔ اماں رشیدہ جو اسی اللہ دیتا حلوائی کی بہن تھی، ہر اس دکھ سے واقف تھی جو خالہ سوریا کے پچھلوں نے اٹھائے تھے، اور جو ایک آدھ دوسری عورتیں بیٹھی تھیں ان پہ آج خالہ سوریا کی شخصیت کے بھید کھلے تھے۔ بڑا ٹائم لگا ہمیں اس غم سے نکلنے میں۔ ایک بار پھر خالہ سوریا کی آواز نے سب کو متوجہ کیا، بڑی باتیں بنائی ظالموں نے کہ طاہرہ نے خودکشی کر لی، کانچ کھا لیا۔ ارے نہیں نہیں، زہر تو خود محلے کے جمعدار سے منگواتے دیکھا تھا۔ لوگوں نے ایسی باتیں کی، پر کیا بتاؤں، جتنے منہ اتنی بکواس۔ ہم جانتے تھے اسے دل کا دورہ پڑا تھا، سہ نہیں سکی تھی وہ یہ ذلالت۔ بات کرتے کرتے خالہ سوریا نے یکدم صبا کو دیکھا تو فوراً آنسو پہنچ کر اسے سہارے سے اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھایا اور بولی، اب یہ نعمانی دیکھو، اللہ اس کو حیاتی دے، خوشیاں دکھائے۔ خالہ سوریا نے محبت سے صبا کے ہاتھ تھامے۔ سب مجھ سے یہی آس لگائے بیٹھے تھے کہ میں اس بختوں والی کو طلاق دلوا دوں گی، ذوالقرنین کے لیے کوئی دوسری کروں گی۔ پر اب تم ہی بتاؤ اماں رشیدہ،
جس نے اپنی بہن ایسے ہی روک کے ہاتھوں قبر میں اترتی دیکھی ہو، ماں پیو کو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے اور ساری رات دعائیں مانگتے سنا ہو کہ یا اللہ ایسا کسی دشمن کی دھی کے ساتھ بھی نہ ہو، تو پھر میں کیسے ان بڈھوں کی دعائیں مٹی کرتی، ایک اور طاہرہ غرق کر دیتی اور ایک اور ماں پیو کو زندہ حالت میں مردہ کر دیتی، اور پھر طاہرہ آپا کے چیچک کے داغ تو جانے کے نہ تھے، پر میری دھی کا زخم تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھلا چنگا ہو جائے گا، اور 4 دن میں اس کی سیوا کروں گی نا تو یہ کل کو میری ہڈیاں دبانے جوگی ہوگی نا، میری دھی صحیح ہو جائے گی، صحیح کہہ رہی ہوں میں، ہے نا؟ خالہ سریا نے صبا کا ہاتھ چومتے ہوئے اس سے استفسار کیا، اور صبا بیچاری کیا کہتی، شرما کے دوبارہ گوڑے پہ سر دے مارا۔ پاس بیٹھا ذوالقرنین اور نکی سی جانچ محبت پاش نظروں سے ماں کو تک رہے تھے، جنہیں آج اندازہ ہوا تھا کہ ان کی ماں کتنی عظیم عورت تھی۔ ساری دنیا کے لیے بھلے سے وہ جو بھی تھی، کوئی اسے مطلبی خود غرض کہتا تو اس کی جلی کٹی سے خائف تھا، پر اس کا من خالص تھا جس نے آج ایک معذور لڑکی کو رانی بنا دیا تھا۔ وہ درد مند تھی، صاف نیت تھی، اور ایسے لوگوں پر رب اپنی رحمتیں ضرور نچھاور کرتا ہے۔ بھلا اس سے بڑھ کے جزا دینے والا کون ہے؟ پھر چاہے وہ دنیا میں نوازے یا آخرت میں، یہ اس کی مرضی، پر یہ سچ ہے کہ نیک نیتوں کو ہی پھل پھول لگا کرتے ہیں۔